لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ رونق محفل، واجب صد تکریم قبلہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر منتظمین محفل، حاضرین مجلس، ہم تمام ساتھی ایک تربیتی نشست میں جمع ہیں۔ انتظامیہ نے آج کے اس پروگرام کے لیے تربیت اولاد کا موضوع میرے سپرد کیا تھا۔ اسی سبق اور درس کے انداز میں اسی سے متعلقہ چند باتیں میں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم ہم تمام کا یہاں بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبول عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے اہل ایمان، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو بچاؤ۔ کس سے؟ فرمایا نارا، آگ سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ۔ یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان ہیں، لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نکی انفسنا فکیف بأہلینا لنا بأہلینا۔ یا رسول اللہ، ہم اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں، یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے
کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ فَكَيْفَ لَنَا بِأَهْلِنَا، یا رسول اللہ ہم اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو اس سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اپنی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جو فرمایا گیا کہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ، تو اس کا کیا مطلب؟ فقال، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہونہم اما نہاکم اللہ وتامرونہم بما امرکم اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا گھر والوں کو، اپنے اہل کو تم آگ سے اس طرح بچا سکتے ہو کہ تنہونہم اما نہاکم اللہ، کہ اللہ کریم نے جن چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے، جو کام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے، تنہونہم، تم اپنے گھر والوں کو وہ کرنے سے روکتے رہو، انہیں منع کرو۔ وَتَامُرُونَهُمْ بِمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ کریم نے تمہیں جو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کام کرو، تَامُرُونَهُمْ، تم اپنے گھر والوں کو وہ کرنے کا حکم دیتے رہو۔ تو جس وقت تم گھر والوں کو وہ کرنے کا حکم دو گے جو اللہ کریم نے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے، جب تم گھر والوں کو وہ کرنے سے روکتے رہو گے جس سے اللہ کریم نے تمہیں روکا ہے، تو گویا تم نے اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر انسان غور و فکر فرمائے تو ایک انسان کا ظاہر ہے، ایک انسان کا باطن ہے۔ ہمارا دین صرف ظاہر کی نظافت، ظاہر کی صفائی اس کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ ظاہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ باطن کی نظافت و صفائی کا وہ ہم سے زیادہ تقاضا کرتا ہے۔ جس وقت انسان کی توجہ ظاہری نظافت کی طرف ہوتی ہے اس کو حسن صورت کہا جاتا ہے، اور جس وقت توجہ باطن کی صفائی کی جانب ہوتی ہے تو اسے حسن سیرت کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں اس وقت انسان اللہ کریم کا محبوب اور مقرب انسان بن جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت پہلی دفعہ اہل مکہ کو توحید کا درس دیا، اعلان نبوت فرمایا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا کہ یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا عمل ان کے سامنے رکھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 40 سال میں نے تم میں زندگی گزاری ہے، میری زندگی کے شب و روز سے تم واقف و آگاہ ہو، میری زندگی کے معمولات سے تم خوب واقف ہو، تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو گویا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی کی کھلی کتاب ان کے سامنے رکھی، میں نے تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، اب بتاؤ تم نے میری خلوتوں کو بھی دیکھا ہے، میری جلوتوں کو بھی دیکھا ہے، میرے ظاہر سے بھی واقف ہو، میرے باطن سے بھی واقف ہو، میرے انفرادی اور اجتماعی سارے معاملات سے تم آگاہ ہو، بتاؤ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو جتنے وہاں موجود تھے
ان تمام نے بیک زباں ہو کے یہ کہا تھا انت صادق و امین. ہم نے آپ کی زبان سے آج تک کوئی جھوٹی بات نہیں سنی، جھوٹا کلمہ آپ کی زبان سے ہم نے نہیں سنا، اور کبھی بھی آپ سے خیانت کا ارتکاب نہیں ہوا. ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، ہم آپ کو امین مانتے ہیں. یہ ہے باطن کی صفائی کہ جس وقت انسان حسن سیرت سے مزین اور آراستہ ہوتا ہے اور وہ اپنا کردار دوسروں کے سامنے رکھتا ہے تو وہ چلتا پھرتا مدعی حق بھی ہوا کرتا ہے. اس کا ہر عمل لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتا ہے، اور اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے. لیکن یہ بات کب آتی ہے؟ جس وقت انسان کا باطن درست ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ ان صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ارشاد فرمایا اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے، اگر وہ درست ہو جائے، سارے کا سارا بدن درست ہو جاتا ہے، سارے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے. وَإِنْ فَسَدَتْ اور اگر وہ ایک لوتھڑا بگڑ جائے، اس کے اندر فساد آ جائے، وہ درست نہ رہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ سارے کا سارا بدن فساد سے دوچار ہو جاتا ہے، سارے کا سارا بدن بیمار ہو جاتا ہے. الا وہی القلب. حضور نے فرمایا پتہ ہے وہ کون سا لوتھڑا ہے جس کی اصلاح کے اوپر سارے بدن کی اصلاح کا دار و مدار ہے، جس کے فساد کے اوپر سارے بدن کے فساد کا انحصار ہے. فرمایا الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے. کہ اگر دل درست رہے، دل صاف شفاف رہے، انسان کا سارا بدن صاف شفاف، اور اگر دل بگڑ جائے تو سارے کا سارا بدن کیا ہوتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے. اب کس انداز سے ہم نے اس دل کی صفائی کا اہتمام کرنا ہے؟ کس اعتبار سے ہم نے اپنے حسن سیرت کو اجاگر کرنا ہے؟ کس طریقے سے ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اس ڈگر پر چلانا ہے کہ ان کے دل بھی صاف رہیں، ان کا دل بھی صحت مند رہے، ان کا دماغ بھی صحت مند رہے، ان کی فکر اور سوچ بھی درست ہو، ان کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ سچ کی غمازی کرتا ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعَلَيْنَا تعلیم اولادنا وَأَهْلِينَا الدین والخیر وما لا یستغنى عنہ من الادب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اوپر یہ چیز لازم ہے، وَعَلَيْنَا ہمارے ذمے یہ چیز فرض ہے، ہمارے اوپر یہ چیز واجب ہے، ہمارے اوپر یہ چیز لازم ہے. کیا؟ تعلیم اولادنا و اہلینا الدین والخیر، کہ ہم اپنی اولاد کو، ہم اپنے گھر والوں کو تعلیم دیں دین کی اور خیر کی. اور آخر میں فرمایا وَمَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ مِنَ الْأَدَبِ
اور وہ ہنر، وہ کام جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ تو گویا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ بات ثابت ہوئی کہ والدین کے اوپر یہ چیز لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دین اور خیر نیکی کی تعلیم کا انتظام کریں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اتنی تعلیم انہیں ضرور دیں کہ وہ جس حال میں ہوں انہیں پتہ ہو ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ اگر یہ اسلام والا نمبر پیچھے آ جائے گا، دوسری چیزوں کو وہ ترجیح دیں گے، پھر راہ راست سے بھٹک جائیں گے، بہک جائیں گے۔ اس لیے اتنی تعلیم دین کے بارے کہ ہر ایک کو اس چیز کا علم ہو کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرا رب مجھے یہ کہتا ہے، میرا نبی مجھے یہ ارشاد فرماتا ہے۔ اتنا دین، اس کی تعلیم ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ خود بھی سیکھے، اپنی اولاد کو بھی اس چیز کی تعلیم دے، اور پھر وہ ما لا یستغنی عنہ من الادب، کہ زندگی گزارنے کے لیے اسے کاروبار چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے اسے ہنر چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے اسے وسائل چاہیے۔ فرمایا وہ کاروبار بھی اسے سکھائیں جس کے بغیر گزر بسر نہیں ہو سکتی۔ تو گویا صرف دین ہم سے یہ نہیں تقاضا کرتا کہ فقط نمازیں پڑھیں، صرف دین کی باتیں پڑھیں سیکھیں، دنیا کے ساتھ تمہارا تعلق واسطہ نہیں۔ دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اتنا دین ہر کوئی سیکھے، اتنا دین ہر کوئی اپنی اولاد کو سکھائے کہ بنیادی طور پر اسے اس چیز کا احساس اور علم ہو کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، اس کے بعد وہ سارے ہنر، وہ سارے کاروبار جن کی شریعت نے ہمیں اجازت عطا کر رکھی ہے، جن کی زندگی گزارنے کے لیے ہماری مجبوری ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو کاروبار اپنانا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے، اس کے مطابق تعلیم حاصل کریں، اس کے مطابق اپنے ہنر سیکھیں، اس کے مطابق اپنا کاروبار چلائیں اور زندگی کی ساری حاجات و ضروریات پوری کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق الولد علی الوالد، بچے کا باپ کے ذمے کیا حق ہے، باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ جس وقت بچہ پیدا ہو تو وہ اس کا نام خوبصورت رکھے۔ اللہ کریم کے جو اسماء ہیں ان میں سے کسی اسم کو ساتھ لے آئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اسماء ہیں ان ناموں میں سے کسی کو ساتھ لے آئے، اولیاء اعظام کے جو اسماء ہیں ان ناموں میں سے کسی نام کو ساتھ لے آئے، صحابہ تابعین کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے کسی نام کو ساتھ لے آئے۔ جتنا نام اچھا ہوگا اس حسین نام کے اثرات اس انسان کے کردار پر ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ، جس وقت بچہ پڑھنے لکھنے کی عمر کو پہنچ جائے پھر اسے تعلیم دے، جتنے وسائل ہیں جتنی وہ اسے تعلیم دے سکتا ہے زیور علم سے اپنے بچے کو آراستہ کرے۔
وَيُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ، اور تیسرا فرض بیان فرمایا کہ جس وقت بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کی شادی کا اہتمام کرے۔ تو گویا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تربیت اولاد کے ضمن میں والدین کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ جس وقت بچہ دنیا میں آتا ہے تو نام تجویز کرتے وقت کسی اچھی نسبت کا لحاظ رکھے، کسی اچھے اسم، کسی اچھے نام کا وہ اضافہ اس کی ذات کی طرف کرے، اور جس وقت تعلیم کا وقت آئے تو اسے تعلیم دلانے میں بخل نہ لے، بخل نہ کرے۔ جتنے وسائل ہیں اپنے سارے وسائل کو بروئے کار لا کر اسے دین دنیا کی تعلیم سے آراستہ کرے۔ جس وقت تعلیم سے بچہ فارغ ہو جائے، سن بلوغت کو پہنچ جائے، پھر اس کا گھر بسانے کے لیے اس کی شادی کا اہتمام کرے۔ اب اگر انہی چیزوں کو بنیاد بنا لیں تو بچے کی تربیت، جس وقت بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے بلکہ رحم مادر میں آتا ہے، اس وقت سے اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا مدرسہ بچے کے لیے کیا ہے؟ وہ ماں کی گود ہے۔ سب سے پہلے تعلیم بچے نے ماں کی گود سے لینی ہے۔ اب اگر ماں ہونا قرآن کریم کی حافظہ، ماں ہو ساحل فطرت، ماں ہو پاکیزہ اور حلال خوراک کھانے والی، پھر وہ واقعات سامنے آ جاتے ہیں جو آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں پڑھا سنا ہوگا کہ جس وقت آپ پہلے دن حافظ صاحب کے پاس مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم لینے کے لیے گئے تو استادوں نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے پڑھتے پڑھتے 15 پارے سنا دیے۔ استاد صاحب نے پوچھا بچے یہ تو کہاں یاد کرتا رہا ہے؟ تو آپ نے آگے سے جواب یہ عنایت فرمایا کہ میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی، میں اس کے رحم میں تھا تو وہ تلاوت کرتی تھی، میں اس تلاوت کو وہاں سنا کرتا تھا، میں اس کی گود میں تھا تو میری ماں قرآن کریم پڑھ کر مجھے لوریاں دیتی تھی، میں اپنی ماں کی گود میں ماں کی تلاوت سنتا رہا۔ تو پھر اس بچے نے صرف سنا ہی نہیں، سن کر ان 15 پاروں کو یاد بھی کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی سیرت و صورت کے اوپر والدین کے عمل کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بلکہ ساری چھاپ عمل کے اعتبار سے والدین کے عمل کی ہوتی ہے اولاد کے اوپر۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تو ماں کی گود سے یہ 15 پاروں کو یاد کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ماں کون تھی؟ ام الخیر فاطمہ، باپ کون تھا؟ ابو صالح جنگی دوست۔ ماں کا کردار یہ ہے کہ جب شادی ہونے لگی ہے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو صالح سے کہتے ہیں ایک بچی ہے جس نے جو آنکھ سے اندھی ہے، کانوں سے وہ بہری ہے، زبان سے وہ گونگی ہے، ہاتھوں سے وہ لنجی ہے،
چلنے کی طاقت اس میں نہیں، اگر وہ تجھے اپنے نکاح میں قبول ہو تو تیرا جرم معاف ہو سکتا ہے۔ یہ باپ اپنی بیٹی کی سیرت کا نقشہ بیان کر رہا ہے۔ اور جرم کیا تھا؟ جس کی پاداش میں حضرت ابو صالح کو اس طرح کی بچی نکاح میں دی جا رہی تھی، جرم یہ تھا کہ ابو صالح نے دریا میں بہتا ہوا ایک سیب بھوک کی شدت کی وجہ سے پکڑ کر کھا لیا تھا۔ جب بھوک کی شدت کم ہوئی تو احساس ہوا وہ سیب میرا نہیں تھا، وہ سیب میرا نہیں تھا، میں نے کھا لیا ہے۔ کل جب اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، میرا رب مجھ سے پوچھے گا ابو صالح وہ تیرا نہیں تھا، تو نے کیوں کھایا؟ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ فکر دامن گیر ہوئی، اس فکر نے پریشان کر دیا۔ چلتے چلتے اس باغ میں پہنچے جس کے مالک حضرت عبداللہ سومی تھے۔ یہ ایک جرم معاف کرانے کے لیے جس کی عند شرع بھی اجازت ہے، 10 سال تک، اور بعض روایات میں مزید 10 سال، پھر ایک اور روایت میں مزید 10 سال، 30 سال مجموعی طور پر، اور اگر آگے والے 20 سال کو چھوڑ ہی دیں تو 10 سال تک آپ نے اس باغ کی گوڈی، پانی لگانا، رکھوالی اس کو قبول کیا تھا، صرف یہ ایک جرم معاف کرانے کے لیے۔ جب 10 سال کی مدت پوری ہوئی تھی تب حضرت عبداللہ سومی نے کہا تھا اب آخری شرط یہ ہے کہ یہ بچی ہے جس کا نقشہ یہ ہے، اسے تو قبول کر، تب تیرا جرم معاف ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں درس دیتی ہے، واقعہ نہیں صرف کہ حضرت ابو صالح کے لیے تو وہ ایک سیب ہضم کرنا مشکل ہو گیا، وہ ایک سیب کو ہضم نہ کر سکے۔ کبھی ہم نے بھی اپنے گریبان میں جھنک کر غور و فکر کی ہے کہ جو ہم کھاتے یا بچوں کو کھلاتے ہیں اس میں حلال طیب کتنے فیصد ہے اور ملاوٹ شدہ وہ کتنا ہے؟ وہ سیرت بنتی ہے عقل حلال سے، سیرت بنتی ہے کس سے؟ عقل حلال سے۔ جس وقت انسان کی رگوں میں گردش کرنے والا خون طیب طاہر ہو تب انسان کا دل بھی پاک ہوتا ہے، تب انسان کی سوچ اور فکر پاک ہوا کرتی ہے، تب انسان کے عمل کے اندر ندرت، نظافت اور کشش آتی ہے۔ اور اگر خوراکی پاکیزہ نہ ہو تو وہ خون کیسے پاک ہوگا؟ اور اگر گردش گناہ خون ہی آمیزش زدہ ہو تو پھر اسے توقع رکھی جائے کہ فکر اور سوچ پاکیزہ ہو جائے، انتہائی مشکل۔ ان سے ایک سیب ہضم نہیں ہوا، باپ وہ، اور جس وقت آپ کی نظر پھر اس بچی پہ پڑی، ہر اعتبار سے، ہر قسم کے عیب نقص سے ظاہری ان میں کوئی چیز موجود نہ تھی۔ پھر گئے عبداللہ سومی کے پاس، جناب آپ نے تو یہ نقشہ بیان کیا تھا، وہ نہیں ہے جو آپ نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا بچے جو میں نے کہا تھا کہ وہ زبان سے بول نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اس نے جھوٹ اور خلاف شرع کوئی بات زبان سے نہیں کی، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، آج تک اس نے ایسی چیز پر نظر نہیں ڈالی جس کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا ہے، وہ کانوں سے سن نہیں سکتی،
آج تک اس کے کانوں میں ایسی آواز نہیں پڑی جس آواز کو سننا ممنوع ہو. وہ ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتی، اس نے ہاتھوں سے کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہیں کیا، کوئی ایسا فعل اس کے ہاتھوں سے صادر نہیں ہوا جس سے ہمارے دین نے منع کر رکھا ہو. وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی، وہ چل کر کسی ایسی طرف گئی نہیں جس طرف چلنے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرما دیا. یہ ہے سیرت ماں کی، وہ ہے سیرت باپ کی. پھر بیٹا پیدا ہوا عبد القادر. تو باپ والدین کا کردار صاف ہو، والدین کا کردار اچھا ہو، اولاد کا یقیناً اچھا ہوگا. اس لیے اولاد کی تربیت کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ والدین خود سوچیں ہمارا عمل کیا ہے، ہم کون سا کردار ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ماں نے ایک نصیحت کر کے گھر سے رخصت کیا تھا. ماں نے یہ کہا تھا بچے کبھی زبان سے جھوٹ نہ بولنا. یہ ماں رخصت کر رہی ہے، تیری میری ملاقات آخر میں ہوگی، آخرت میں ہوگی. میری نصیحت یہ ہے کہ کبھی زبان کو جھوٹ کی نجاست سے آلودہ نہ کرنا، زبان کو جھوٹ کی نجاست سے پاک رکھنا. بھلا ہم بھی غور و فکر کر لیں اپنے معاشرے میں. ہم بھی اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہیں، ملازمت کے لیے گھر سے بھیجتے ہیں، تعلیم کے لیے گھر سے الوداع کہتے ہیں. کبھی ایسا جملہ کہنے کی توفیق ہمیں بھی ہوئی ہے؟ الا ماشاء اللہ، بہت کم. لیکن یہ کر وہ سکتا ہے جس کے اپنا کردار جس کا صاف شفاف. اور اس نصیحت کا پھر اثر کیا ہوا تھا کہ لوٹا ہوا سامان واپس آیا، اور جن کی عادت ڈاکہ زنی تھی وہ اپنے اس بد عمل سے تائب ہوئے. انہوں نے توبہ کی تو اللہ کریم نے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. یہ کس کی برکت تھی؟ سچ کی برکت تھی. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا امومن جبان، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نام، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. پھر کسی نے عرض کی یا رسول اللہ امومن بخیل، کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نام، ہاں اس میں یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے. تیسرا سوال مومن کذاب، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن ہو تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم ذرا اپنی زندگیوں میں غور و فکر فرمائیں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں ہم غور و فکر فرمائیں. دن میں کتنی بار ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ اپنا کاروبار کرتے وقت، دوستوں سے معاملات کرتے وقت، معاہدے کرتے وقت، وعدے کرتے وقت دل میں رکھتے ہیں اسے پورا نہیں کریں گے، سامنے کر دیتے ہیں. اپنا مال فروخت کرنا ہو، معلوم نہیں کتنی بار جھوٹی قسم اٹھا دیتے ہیں تاکہ ہمارے گاہک کو ہمارے مال کے بارے میں یقین نصیب ہو جائے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. تو جس وقت زبان سے بے شمار مرتبہ جھوٹ بولا جائے، زبان میں اثر کیا ہو؟ اس لیے تربیت اولاد کے حوالے سے پہلی ذمہ داری والدین کے اپنے اعمال کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے رویوں کو درست کریں. جب اپنے رویوں کو درست کریں گے تو ان کی اولاد انہیں دیکھ کر بھی
بہت زیادہ درست ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک علاقے کے امیر ہیں، آپ نے گھر والوں کو یہ بتایا فلاں دن میں نے سفر پہ جانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تیاری کا آپ نے حکم دیا کہ فلاں دن میں نے سفر پہ جانا ہے، سفر کی تیاری کرو۔ جب وہ مقررہ دن آیا تو آپ نے پوچھا انس سامان سفر تیار ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور تیار تو ہے، کچھ تیاری باقی ہے، زیادہ بہتر ہے آپ 2-3 دن مؤخر کر دیں اپنا پروگرام۔ جس وقت انہوں نے یہ کہا نا، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے گھر والوں کو کہا ہے فلاں دن میں سفر پہ جاؤں گا، آج اگر میں نہیں جاتا اس کا مطلب یہ ہوگا میں گھر والوں سے جھوٹ بولتا ہوں، اور اگر میں گھر والوں سے جھوٹ بولتا ہوں تو کل وہ مجھ سے جھوٹ بولیں گے۔ آج اگر میں ان سے خیانت کرتا ہوں کل وہ مجھ سے خیانت کریں گے، اس لیے تیاری ادھوری سے ہی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے عمل سے میری اولاد میرے گھر والے یہ سمجھیں کہ ابا جی ہمارے والد ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں اور کہتے ہیں کرتے کچھ اور ہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا، اس لیے ادھوری تیاری کے ساتھ میں آج ہی اپنے سفر پر روانہ ہوں گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے، اور یہ صحابی اپنے عمل سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو میرے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، جو میرا عمل ہے، اس کے سارے اثرات مرتب ہوں گے میری اولاد کے اوپر۔ اگر میرا عمل درست ہوگا میری اولاد کا عمل درست ہوگا، اگر میرا عمل درست نہیں میری اولاد کا عمل کبھی درست ہو سکتا نہیں۔ اس لیے تربیت اولاد کے سلسلہ میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ والدین اپنا عمل درست رکھیں، اپنے گھر کا ماحول درست رکھیں، بچوں کو نماز کی تلقین کرتے رہیں، عمل صالح کی تلقین کرتے رہیں، اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جب وہ یہ کریں گے تو ان کی اولاد ان کی ڈگر کے اوپر چلے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ما نحل الوالد ولدا افضل من ادب حسن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا کسی بھی والد کا اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انہیں حسن ادب سکھائے، وہ انہیں اچھی تعلیم دے۔ جس وقت اچھا کردار ان کے سامنے پیش کریں گے، حسن اخلاق ان کے سامنے پیش کریں گے، اور ان کی سیرت کے اندر نکھار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہی والد کا اپنی اولاد کے لیے سب سے عظیم تحفہ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے انہی اعمال کے ذریعے بچا سکتے ہیں، اور اپنی اولادوں کو بھی اسی حسن کردار اور حسن عمل سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاملات میں اپنے طرز حیات کے اندر نکھار لے آئیں، ہم اسے طرز اسلام کے سانچے میں ڈھال لیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز بنانے کی کوشش کریں۔ تو ہم کوشش کریں گے تو اللہ کریم کی تائید ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
یا رب العالمین سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ منظور فرما پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے دے نال یا اللہ جڑے بیمار ہیں انہاں سے کامل عطا فرما ہر بیمار نو روحانی جسمانی بیماری کو نجات دلا عرض سماوی افات بلا یاد کو محفوظ فرما یا اللہ سب دے گھراں دے خیر و برکت عطا فرما سب دیاں اولاداں نو نیک فرما دور جدید دے ہر فتنے کو محفوظ فرما ملک و ملت واسطے والدین واسطے مفید فرما یا اللہ خیر و برکت عطا سر دی حاضری اپنی بارگاہ دے منظور فرما وہب لنا من لدنک ریحا طیبا کما یفی من علمک وانشرها علینا من خزائن رحمتک واحملنا بها حمل الکرامۃ مع السلامۃ والعافیۃ فی دین و دنیا والآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر